مشتمل ہے، اور حضرت عمر جیسا بندہ جو کہ دور جاہلیت میں اتنے سخت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالف تھے کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر دم تلوار ہاتھ میں رکھتے تھے کہ مجھے کو موقع مل جائے. لیکن کمال یہ ہے کہ قرآن کی ان 10 آیات نے حضرت عمر میں انقلاب برپا کر دیا ہے جی، کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب و حکمت والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی حکومت ہے. یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی ذات رب کریم، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ ابتدائی 3 آیات کا سادہ سا ترجمہ ہم نے سماعت کیا. اب آئیے تھوڑی تفصیل کے ساتھ تاکہ ایمان تازہ ہو. تو یاد رکھیے، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ یہ آیے کریمہ اور آگے آ رہی ہے پارہ نمبر 28 میں سورۃ الحشر، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور یہ ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. فرمایا کہ یہ آیت اور وہ آیت اگر کوئی ایک آیت صرف اور ایک بار جو تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 1000 آیتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی ان کی تلاوت، اس میں اللہ کی تسبیح کا ذکر ہے، تو 1000 آیات کی تلاوت سے ان آیات کی تلاوت جو ہے وہ کیا ہے، افضل ہے. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جو قرآن حضرت عمر نے پڑھا اور دین اسلام کی طرف آئے، آج ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے. یہ قرآن تو کفر سے لوگوں کو اسلام کی طرف لایا، اور جو اسلام میں آ گئے ان کی تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنا سفر زندگی جاری کریں. لیکن ہماری کمزوریاں، قرآن سے دوریاں، اور پھر آج کل کے حالات، یہ صرف اور صرف اس وقت تک پریشانی ہے جب تک ہم قرآن سے دور ہیں. اور جب ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جب ہم اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کا نام. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین دین اسلام ہے. تو اسلام کا پیغام دے رہا ہے قرآن پاک، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بدریہ آقا کریم علیہ السلام عطا فرمایا، اور صحابہ کرام نے اسے محفوظ فرمایا کہ آج یہ کئی صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد آج ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے
جسے کل پڑھ کر حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کا جو پورا واقعہ ہے تھوڑا اس کا حصہ لے لیتے ہیں وقت کی مناسبت سے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب سے میری ملاقات ہوئی، تو جب ہم آپس میں ملے تو حضرت عمر نے کہا کہ اے زید، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ میں تجھے اپنی زبان سے بتاؤں کہ میں مسلمان کیسے ہوا؟ آپ میری طرف توجہ نہیں کر رہے تو میں بیان بند کر دیتا ہوں۔ جی ہاں، میرا مزاج ایسا ہی ہے، اگر توجہ سے سنیں گے تو میں بول رہا ہوں، وگرنہ ہم تو ساری رات سے الحمدللہ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لیکن یہ خواہش ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم 15 منٹ خاموش بیٹھے رہیں، کیوں نہ کوئی دینی اسلامی قرآن کی بات کر کے اپنے دل کو منور کرے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب حضرت زید بن اسلم سے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اسلام لانے کا اپنا واقعہ بتاؤں کہ میں مسلمان کیسے ہوا تھا۔ اب اس کا رد کون کرے کہ جسے بیان خود حضرت عمر کرے۔ حضرت عمر خود جب بتائیں گے کہ میں اسلام میں کیسے داخل ہوا تھا تو اسے رد کون کرے گا۔ بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے قریب ہو گیا کہ جناب مجھے بتائیے تاکہ میں آپ کی زبان سے سنوں کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے، میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، بتائیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ مکہ کے شہر میں سخت گرمی کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، اور میں اس وقت جہالت اور جو حالات تھے کفر کے، اور میری آنکھیں لال سخت اور حضور مخالف، میں مارا مارا پھرتا تھا، اور اس دور جاہلیت نے مجھ پر جو اثر ڈالا ہوا تھا، اس اثر کی وجہ سے جو دیگر لوگوں کے کفار کے نظریات تھے میرے بھی وہی تھے، کیونکہ لوگوں نے الٹی الٹی باتیں آپ کے خلاف کر کے ہمارا ذہن خراب کیا ہوا تھا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو قوم بدبخت آج وہ تو مر گئے، وہ فنار ہو گئے، لیکن جنہوں نے حضور کا دامن پکڑ لیا وہ کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اس لیے علماء کے خلاف بھی وہی بک بک کرتے ہیں جو جہلا ہوتے ہیں، خیال کرنا، جن کے اندر سر سے لے کر پاؤں تک جہالت ہی جہالت ہے، وہی علماء کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ اور جن کے پاس، اب دیکھیں نا، باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، مصلی رسول پہ کھڑا ہو کر کوئی ایک رکوع تو پڑھ کے سنائے نا، تو پھر پسینہ آئے تو پتہ چلے کہ ایک عالم کے خلاف بک بک کیسے کی جاتی ہے۔ پھر قرآن و حدیث پڑھ کے کوئی ایک حدیث پاک عربی عبارت کی پڑھ کے سنائے، پھر پتہ چلے نا۔ تو اس لیے خدا را اپنا دامن بچاؤ، ایسے جہلا سے بچو، آپ اسلام کا دامن پکڑو، علماء کے ساتھ مضبوطی سے رہو، کامیاب رہو گے، وگرنہ جہالت تو حضرت عمر خود بتاتے ہیں کہ ان جہلا نے مجھے گمراہ کیا ہوا تھا، اور میں حضور علیہ السلام کے خلاف تلوار ننگی لے کر پھرا کرتا تھا، حضور علیہ السلام کے خلاف۔ اس سے آپ خود فیصلہ کریں کہ علماء کے خلاف جو دنیا کو آج کر رہے ہیں، جن کے بارے میں حضور خود فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اب علماء جو ہیں یہی تو انبیاء کی میراث ہیں، قیامت تک دین کیسے چلے گا؟ حضور خود فرما گئے کہ میرا دین علماء کے ذریعے چلے گا، اور یہ جہلا علماء پر اعتراض کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے اور بڑ مرنا چاہیے۔
دنیا کے اندر موت العالمی موت العالم، ایک عالم کی موت جہان کی موت ہوتی ہے، خیال کرنا۔ تو لہذا سوچئے، اگر کہیں کسی مقام پر کوئی ذہنی اختراع ہے تو اسے دور کرے، وگرنہ مارے جاؤ گے۔ یہ دنیا تو ایک عارضی سا ہے، چند لمحوں کی بات ہے۔ مرنے کے بعد پہلا سوال یہی ہو گیا کہ تو وہی ہے جو علماء کے خلاف بکتا تھا؟ اس کا جواب کیا ہوگا؟ خدا را سوچ کے اپنا سفر کرو، اور کسی جگہ کوئی 2-3 اکٹھے ہو جائیں جہاں علماء کے خلاف زبان کھولی جا رہی ہو، پہلی فرصت میں وہاں سے اپنے آپ کو دور کرو، یا انہیں کہو کہ آئیں، چلیں جس عالم کے خلاف تیرے مسائل ہیں وہاں سامنے بات کریں نا۔ یا تو اتنی جرات کرو، اگر جرات نہیں تو اپنے آپ کو دور کرو کہ بھئی تیرا راستہ اور ہے، ہمارا راستہ اور ہے۔ تیرا راستہ وہی ہے جو کفار مکہ کا تھا، ہمارا وہ راستہ نہیں ہے۔ ہمارا راستہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے دین محفوظ کر کے سینہ بسینہ یہ دین چلا، اور آج یہی علماء تو ہیں جو 20 سال لگا کر اور پھر صحیح طرح دین پہنچا رہے ہیں۔ اگر علماء کو دین پہنچانا نہیں آتا تو پھر کون پہنچائے گا؟ آج آپ ایک دن چٹائی پہ بیٹھ کے مجھے دکھائیں، شام تک آپ کے ہوش اڑ جائیں، اور جنہوں نے زندگیاں اسی میں گزار دی، اس مالک کا فضل نہیں؟ بولو، اس مالک کا فضل نہیں؟ لہذا سوچئے، آج دن ہے حضرت علی المرتضیٰ کا، 21 رمضان ہے، لیکن انشاءاللہ جمعہ چونکہ پرسوں ہے، ہم پورا جمعۃ المبارک اسی پر پڑھائیں گے، کیونکہ ہمارا دل اب 10-15 منٹ میں تو ہم حضرت علی کی شان کیا بیان کریں۔ تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ جمعۃ المبارک جو ہے اس کا مکمل بیان مقام علی المرتضیٰ پر انشاءاللہ الرحمن، بشرط زندگی اللہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنی زبان سے خود بتائیں گے کہ میں مسلمان کیسے ہوا، جناب کیسے ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تلوار لی ہوئی تھی، میں نکل رہا ہوں، اور ہر وقت میں یہی ہوتا تھا کہیں آقا علیہ السلام ملے تاکہ ان سے بات کروں، لیکن ایک دن میں جا رہا ہوں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، سامنے سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا عمر ادھر آ، میں آ گیا، چلو اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے گھر میں تو انقلاب آ گیا، آپ کے گھر میں انقلاب آ گیا۔ وہ جی کیا انقلاب آیا ہے؟ آپ کی سکی بہن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کی سکی بہن جو ہے وہ کلمہ پڑھ چکی ہے، اور آپ کا بہنوئی بھی کلمہ پڑھ چکا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے آگے تو کیا جانا تھا، میں واپس ہو لیا کہ یہ کیسی بات ہے، میں اس کی تصدیق کروں، میں اس کی کیا کروں؟ تصدیق کروں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ لو جناب، میں آیا، دستک دی تو اس وقت 2 صحابہ کرام اور میری بہن اور بہنوئی 4 افراد گھر میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کو تکلیف ہے تو نہ کہیں سبحان اللہ۔ سنتے آپ ویسے نہیں، تراویح آپ ویسے نہیں پڑھتے، درس و بیان آپ ویسے نہیں سنتے، لیکن ہم نے بھی سنانے سے باز تو آنا نہیں۔ جب آپ باز نہیں آئیں گے تو ہم کیوں باز آئیں گے؟ جی حق چھپا تو نہیں کرتا نا۔ لہٰذا اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنی اصل آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو، خدا را آخرت کی فکر کرو، اور بس۔ جناب حضرت عمر نے دروازہ کھٹکایا، بہرے غصے سے تھے، دروازہ کھٹکایا، بار بار کھٹکایا، باقی تو سارے چھپ گئے گھر کے اندر ادھر ادھر۔ اب حضرت عمر کا خوف دیکھیں، سارے چھپ گئے، لیکن ہمشیرہ نے ہمت کی، آئی، دروازہ کھولا، دیکھا تو عمر ہیں۔ اچھا، عمر نے کہا کہ میں نے پوچھنا کیا تھا، میرے ہاتھ میں، حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں، کوئی سخت قسم کی چیز تھی کہ سیدھی ہمشیرہ کے سر پہ دے ماری، ان کا سر پھٹ گیا، خون جاری ہو گیا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں گھر میں داخل ہوا،
میں ادھر ادھر آوازیں دینے لگا، کوئی نہیں آتا۔ آخر میں چارپائی پہ بیٹھ گیا، اور میرے ڈر کی وجہ سے یہ لوگ چونکہ جلدی سے اٹھے تھے، اور وہ قرآنی اوراق جو یہ پڑھ رہے تھے نا، یہ چھپا نہ سکے، وہیں پر چھوڑ کر یہ سارے بھاگ گئے، اور میں ان کے پاس جا بیٹھا۔ قریب تھا کہ میں ان اوراق کو ہاتھ لگاؤں، میری بہن نے کہا خبردار ان کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، حالانکہ خود زخمی ہے، سر سے خون بہ رہا ہے، لیکن کہا نہ، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ہاتھ وہی لگائیں گے جو پاک ہوں گے، پلید قرآن کے قریب نہیں جاتا۔ لہذا پہلے غسل کر، وضو کر، اپنے آپ کو پاک صاف کر، اور پھر ادھر آ۔ حضرت عمر کہتے ہیں عجیب بات ہے بھائی، اس نے تو بڑے سخت الفاظ کے اندر مجھے ڈانٹ کے رکھ دیا، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں جب اتنے سخت الفاظ میں، حالانکہ وہ رو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، میں نے اسے مارا ہے، لیکن مجھے کہتی ہے قرآن کو ہاتھ نہ لگانا۔ بولیے قرآن کو ہاتھ، پتہ چلا قرآن کے قریب پاک آتے ہیں، پلید قرآن کے قریب آ ہی نہیں سکتا، سمجھو، قرآن کے قریب پاک ہی آتے ہیں، جن کا اندر بھی پاک ہو، باہر بھی پاک ہو، وہی قرآن کی طرف آتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، تھوڑی دیر کہتے ہیں کہ مجھے اب کوئی سمجھ نہ آئے میں کیا کروں۔ آخر کار پھر میں نے ہمشیرہ سے کہا کہ اچھا میں پہلے پاک ہوں پھر اس کو ہاتھ لگاؤں؟ ہاں بالکل ضروری ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، تلوار سائڈ پہ رکھی، وضو کیا پاک صاف ہو کے، ہائے 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 ہائے، تو فرماتے ہیں پھر پہلا ورق اٹھایا، تو جب میں نے پہلا ورق اٹھایا تو اس پر سورۃ الحدید کی یہ 10 آیات لکھی ہوئی ہے۔ اور میرے دوستو یہ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ یہ رات ہم نے یہ سورت تلاوت کی ہے، رات، الحمدللہ الحمدللہ۔ سننے والے ہمارے بزرگوں نے سنا، جوانوں نے سنا، اللہ انہیں سلامت رکھے کہ جناب جو اس عمر میں بھی اللہ توفیق دے دے۔ تو جناب کتنی عمر ہے بابا جی آپ کی؟ 100 کے قریب ہے، اور 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو سبحان اللہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے تو نہ کہیں، میں نعرہ لگا دیتا ہوں باب ناصر کے نام کا، نعرہ تکبیر۔ کیونکہ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تو پھر صحابہ نے نعرہ لگایا کہ مکہ کے پورے علاقے کے اندر نعرہ گھوم گیا تھا جناب۔ اللہ توفیق دے تو 100 سال کے قریب عمر والا بندہ بھی 20 تراویاں کھڑے ہو کے پڑھ لیتا ہے یار۔ اب نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ جناب قرآن تو پھر قرآن ہے نا، یہ اس مالک کی توفیق سمجھو، اس مالک کا فضل سمجھو، اور وہ ہر دوست کو عطا کرے۔ ہماری تو دعائیں ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہی ہو، ہم ہر نماز میں یہی کوشش ہے کہ اللہ ہمارے ان دوستوں کو بھی قرآن کی طرف بلا لے، یہ بھی قرآن سننے والے بن جائے، مالک ہماری التجائیں کر لے۔ یہ ساری رات دعائیں کرتے گزرے، لیکن وہ مالک ہے۔ ایک مسلمان کی دعا دوسرے کے حق میں حضور فرماتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے، انشاءاللہ اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں، بہتر ہی ہیں۔ تو بہرحال جی حضرت عمر جو ہیں فرماتے ہیں میں پڑھتا گیا سورۃ الحدید کی 10 آیات، کیونکہ عربی تو آپ جانتے تھے، عرب تو تھے نا آپ، 10 آیات کو میں نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد پھر میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں کلمہ شریف نہ پڑھ لوں۔ کلمہ شریف پڑھ لیا میں نے وہیں پہ، اور پھر وہ جو 2 چھپے ہوئے تھے نا، وہ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ عمر کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بھاگ کے سامنے آ گئے، وہ بھاگ کے سامنے آ گئے۔ اور پھر میں نے کہا کہ اب بات ایسے نہیں، اب مجھے حضور کے پاس لے چلو، ہے جی۔ تو جب عمر حضور کے پاس گئے، اور پھر بہرحال یہاں بھی بڑی محبت والی باتیں ہیں، لیکن حضور کے پاس گئے، اور جناب وہاں پھر حضور نے کلمہ پڑھایا، تو پھر صحابہ نے نعرہ لگایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کی آیت اتاری۔ جب عمر نے کلمہ پڑھا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تجھے کافی ہے
اور اہل ایمان میں سے وہ جو آپ کے متبع ہے نا، یہ آپ کے لیے کافی ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو میرے دوستو، یہی قرآن تھا جو عمر نے پڑھا، اور آج ہمارے پاس بھی وہی قرآن ہے۔ خدا را آئیے قرآن کو ایسے سینے سے لگا لیں تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا دل کہے گا کہ دنیا میں تو چلتا پھرتا جنتی انسان پھر رہا ہے، اس لیے دل کو سکون آ جائے گا، دل کو اطمینان آ جائے گا۔ تو جناب آئیے قرآن کے پاس بیٹھ جائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، خود نہیں ہمت تو کسی کے پاس بیٹھ جائیں جو آج کے دور میں قرآن سمجھائے، قرآن سمجھائے، قرآن سمجھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔